الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ السلام علیکم ناظرین اکرام۔ یسرنا القرآن نام کی آسان تفسیر کا یہ لیسن نمبر 2.273 ہے، یعنی دوسرے سورے کا لیسن نمبر 273، اور تھیم ہے سورہ بقرہ آیت نمبر 250۔ ٹاپکس کورڈ اس طرح سے ہیں: سب سے پہلے تلاوت، اس کے بعد ورڈ بائی ورڈ اینڈ فریز بائی فریز ٹرانسلیشن، پھر تفسیر، آخر میں کچھ امپورٹنٹ پوائنٹس، ایکنالجمنٹ اور ریفرنسز۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا افرغ علينا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرین۔ ورڈ بائی ورڈ ٹرانسلیشن دیکھیں۔ ولما روٹ ورڈ ہے لام میم میم الف سے معنی اور جب، اینڈ وین، برزو با را زا سے معنی سامنا کرنے کے لیے نکلے، دے وینٹ فورتھ۔ لجالوتا جیم لام تا سے معنی جالوت کا، ٹو فیس جالوت، وجنودہ جیم نون دال سے معنی اور اس کا لشکر، اینڈ ہز ٹروپس، قالو قاف واو لام سے معنی انہوں نے کہا، دے سیڈ، ربنا وا با با سے معنی اے ہمارے رب، اور لارڈ، افرغ فا را غین سے معنی ڈال دے، پور، علینا عین لام یا سے معنی ہم پر، آن اس، صبرن صاد با را سے معنی صبر، پیشنس، وثبت تا با تا سے معنی اور جمع دے، اینڈ میک فرم، اقدامنا قاف دال میم سے ہے معنی ہمارے قدم، اور فیٹ، وانصرنا نون صاد را سے ہے معنی اور ہماری مدد کر، اینڈ ہیلپ اس، علی عین لام یا سے معنی پر، اگینسٹ، القومی قاف واو میم سے معنی قوم، the people، الکافرین کاف فا را سے معنی کافر، who are disbelieving۔ فریز بائی فریز ٹرانسلیشن دیکھیں اردو میں۔ ولما برزو اور جب سامنا کرنے کے لیے نکلے، لجالوت وجنودہ جالوت اور اس کے لشکر کا، قالوا ربنا انہوں نے کہا اے ہمارے رب، افرغ علینا صبرن ہمارے دلوں میں صبر ڈال دے، وثبت اقدامنا وانصرنا اور جما دے ہمارے قدم اور ہماری مدد فرما، علی القوم الکافرین کافر قوم پر۔ کمپلیٹ ٹرانسلیشن دیکھیں۔ اور جب وہ سامنا کرنے کے لیے نکلے، جالوت اور اس کے لشکر کا، انہوں نے کہا اے ہمارے رب، ہمارے دلوں میں صبر ڈال دے اور جما دے ہمارے قدم اور ہماری مدد فرما کافر قوم پر۔ فریز بائی فریز ٹرانسلیشن انگلش میں دیکھیں۔ ولما برزو اینڈ وین دے سیٹ فورتھ لجالوت وجنودہ ٹو فیس جالوت اینڈ ہز ٹروپس، قالوا ربنا دے سیڈ our Lord، افرغ علینا صبرن pour on us patience، وثبت اقدامنا وانصرنا and make firm our feet، and help us علی القوم الکافرین against the disbelieving people۔ Complete translation دیکھیں۔ And when they set forth to face Jalut and his troops, they said, our Lord, pour on us patience and make firm our feet, and help us against the disbelieving people۔ تفسیر آیت دیکھیں۔ یہ طالوت اور جالوت کا واقعہ ہے، اس کا سلسلہ چل رہا ہے۔ ہم نے پچھلے آیتوں میں دیکھا کہ بنی اسرائیل قوم نے اپنے نبی سے ایک بادشاہ کا مطالبہ کیا تھا۔ انہوں نے ان کے نبی سے کہا کہ اللہ سے دعا کر کے ان کے لیے قائد کا انتظام کریں تاکہ وہ اس قائد کی سرپرستی میں ایک فوج تیار کریں اور ظالم بادشاہ سے، جس کا نام جالوت تھا، مقابلہ کریں، چونکہ جالوت نے بنی اسرائیل کا جینا حرام کر رکھا تھا۔ ان کی جان و مال کو، ان کی عزت کو مسلسل نقصان پہنچایا جاتا تھا۔ اللہ نے نبی کی دعا پر طالوت کو ان کا بادشاہ مقرر کیا۔ طالوت بنی اسرائیل کی فوج لے کر جالوت کے مقابلے کے لیے روانہ ہوئے۔ راستے میں ایک نہر سے انہیں آزمایا گیا، جو پانی پیٹ بھر کر پیے گا وہ آگے نہیں جا سکے گا۔ بنی اسرائیل کی کثیر قوم اس امتحان میں ناکام رہی۔ بہت تھوڑی سی تعداد طالوت کے ساتھ باقی رہ گئی جالوت سے مقابلے کے لیے۔ اب نہر پار کرنے کے بعد ایک وادی میں طالوت اور جالوت کا مقابلہ ہونا تھا۔ اسرائیلی جان باز سر ہتھیلیوں پر رکھ کر جنگ کے میدان کے لیے نکلے تو بارگاہ رب العزت میں دعا کے لیے ہاتھ پھیلائے اور اپنے لیے صبر و استقامت کی دعا کی، اور پھر دشمن کی شکست کا سوال کیا۔ یعنی طالوت اور ان کی فوج نے اللہ سے دعا کی، ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین۔ یعنی تین اہم دعائیں اس ایک دعا میں شامل ہے کہ اے اللہ، سب سے پہلے تو ہم پر صبر نازل فرما، پھر ہمیں استقامت عطا فرما، اور پھر کفار پر ہمیں غلبہ عطا فرما، یعنی دشمنوں کو شکست دے۔
یہ دعا کر کے وہ اپنے قدم آگے بڑھاتے چلے گئے۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ فتح و نصرت حاصل کرنے کے لیے صبر اور ثابت قدمی شرط اولین ہیں۔ جو قوم و فرد میدان جہاد یا میدان عمل میں شدائد اور تکالیف کے سامنے صبر و استقامت سے کام لیتا ہے وہی کامیاب ہوتا ہے۔ یعنی صبر سے کام لینا اپنی کامیابی کے لیے پہلا قدم ہے، انتہائی ضروری ہے، بلکہ کامیابی کی یہ بنیاد ہے۔ اس واقعے سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ مومن کے پاس سب سے زیادہ مؤثر ہتھیار دعا ہے، یعنی مومن کے پاس سب سے امپورٹنٹ اور ایفیکٹو ویپن جو ہوتا ہے وہ دعا ہے، جس کا اس کے دشمن کے پاس کوئی جواب نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی یہی ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہر غزوے میں دعا سے کام لیتے تھے، یعنی دعا کو پرائم پریورٹی دیتے تھے، اور یہی ایک ویپن ہے جس کا کوئی جواب دشمن کے پاس موجود نہیں ہوتا۔ اس میپ میں دیکھیں، ایک نہر ہے جس کا ذکر قرآن میں آیا ہے، اس کے ایک طرف اسرائیلی آرمی ہے اور دوسری طرف فلسطینی آرمی ہے، یہی جالوت کی فوج ہے۔ یہاں پر طالوت کی فوج ہے جو طالوت کے انڈر نہر کے اس طرف پوزیشن لیے ہوئے ہے، اور جالوت کی فوج اس طرف پوزیشن لیے ہوئے ہے۔ طالوت کی فوج اس نہر کو پار کر کے، جیسا کہ قرآن میں ہم نے دیکھا پچھلی آیت میں، اس حصے میں آتی ہے۔ یہاں پر وادی ایلا ہے، یہاں پر ویلی آف ایلا ہے، جس کی دو پہاڑیوں پر طالوت اور جالوت اپنی فوج کے ساتھ مقابلے کے لیے آمنے سامنے آتے ہیں، اور ان میں گھمسان کی لڑائی ہوتی ہے۔ تو داؤد علیہ السلام غلیل میں ایک کنکر رکھ کر جالوت کی پیشانی پر مارتے ہیں، اس کے دماغ پر مار پڑنے پر وہ موت کے منہ میں چلا جاتا ہے۔ اس کی مزید تفصیل بائبل میں بھی آئی ہے۔ ابن کثیر کی تفسیر سے کچھ اہم پوائنٹس دیکھیں۔ جس وقت مسلمانوں کی اس مختصر جماعت نے کفار کے ٹڈی دل لشکر دیکھے تو جناب باری میں گڑ گڑا کر دعائیں کرنی شروع کی کہ اے اللہ ہمیں صبر و ثبات کا پہاڑ بنا دے، لڑائی کے وقت ہمارے قدم جما دے، منہ موڑنے اور بھاگنے سے ہمیں بچا لے اور ان دشمنوں پر ہمیں غالب کر۔ چنانچہ ان کی عاجزانہ اور مخلصانہ دعائیں قبول ہوتی ہیں، اللہ کی مدد نازل ہوتی ہے، اور یہ مٹھی بھر جماعت اس ٹڈی دل لشکر کو تہس نہس کر دیتی ہے، اور حضرت داؤد علیہ السلام کے ہاتھوں مخالفین کا سردار اور سرتاج جالوت مارا جاتا ہے۔ اسرائیلی روایتوں میں یہ بھی مروی ہے کہ حضرت طالوت نے ان سے وعدہ کیا تھا کہ اگر تم جالوت کو قتل کرو گے تو میں اپنی بیٹی تمہارے نکاح میں دوں گا، اور اپنا آدھا مال بھی تمہیں دے دوں گا، اور حکومت میں بھی برابر شریک کر لوں گا۔ اس واقعے سے پتہ چلتا ہے کہ جنگ کے دوران داؤد علیہ السلام نے جالوت کو ختم کر دیا، اور جنگ کے بعد داؤد علیہ السلام کا نکاح طالوت کی بیٹی سے ہوتا ہے، اور طالوت کے انتقال کے بعد داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ بادشاہت عطا کرتے ہیں۔ اس کی مزید تفصیل انشاءاللہ ہم آگے کی آیات کی تفسیر میں دیکھیں گے۔ اہم نکات دیکھیں اس تفسیر کے۔ کفار کے مقابل مومن بندہ اللہ کی ذات پر مضبوط ایمان سے جنگ جیت سکتا ہے۔ جب اللہ کی مدد شامل حال ہو تو فوج کی تعداد معنی نہیں رکھتی۔ طالوت کی فوج بہت چھوٹی تھی جبکہ جالوت کی فوج بہت بڑی تھی، پھر بھی طالوت نے جالوت پر اللہ کے حکم سے کامیابی حاصل کی۔ مومن بندوں کو چاہیے کہ کفار سے مقابلے کے وقت اللہ سے صبر، استقامت اور فتح و نصرت کی دعا ضرور کریں۔ تمام ہتھیاروں میں دعا مومن کا سب سے بہترین ہتھیار ہے۔ ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔